السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اور اتموا پورا کرو تم حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ پس اگر تم روک دیے جاؤ، محصور کر دیے جاؤ، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ پس جو بھی میسر ہو قربانی میں سے کر دو، یعنی اونٹ، گائے، بکری جو بھی میسر ہو ذبح کر دو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ اور نہ منڈواؤ تم رؤوس، یہ رأسن کی جمع ہے، سر، رأسن کا معنی سر، رؤوس اپنے سروں کو، اور نہ منڈواؤ تم اپنے سروں کو، حتیٰ یبلغ الہدی یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی محلہ اپنے حلال ہونے کی جگہ کو۔ فمن کان منکم مریضا او به اذی من رأسہ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک۔ فمن کانا پس جو شخص تم میں سے بیمار ہے، کانا کا معنی ہے، او به اذن یا اس کو تکلیف ہے اس کے سر میں، او به اذی من رأسہ یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے، ففدیۃ من صیام پس وہ فدیہ دے دے روزوں کی شکل میں، او صدقۃ یا صدقہ کرنے کی صورت میں، او نسک یا قربانی کی شکل میں۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ پس جب تم امن میں آ جاؤ، یعنی وہ تکلیف یا وہ خوف جس وجہ سے تم روک دیے گئے تھے وہ ختم ہو جائے۔ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ پس جو شخص فائدہ اٹھائے عمرے سے حج تک، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ پس جو بھی اس کو میسر آئے قربانی میں سے کر دے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ پس جو شخص قربانی نہ پائے، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ پس جو شخص قربانی نہ پائے تو وہ 3 دن کے روزے رکھے حج کے دوران، اور 7 دن کے روزے رکھو اذا رجعتم جب تم لوٹو، واپس لوٹو۔ تلک عشرۃ کاملہ یہ ہو گئے 10 روزے مکمل۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل خانہ نہیں رہنے والے مسجد حرام میں۔ اس کو لفظی پڑھتے ہیں، ذالکہ یہ لمن اس شخص کے لیے ہے یہ حکم، لم یکن اہلہ کہ نہیں ہیں اس کے گھر والے، حاضر المسجد الحرام رہنے والے مسجد حرام میں، یعنی وہ وہاں کا مقیم نہیں ہے بلکہ کسی دور کے علاقے سے آیا ہوا ہے۔ واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، واعلموا اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ اب ہم اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے احسان کا ذکر کیا ہے، تو ساتھ ہی حج اور عمرہ کا ذکر کیا، یعنی ہر عبادت کے اندر احسان ہوگا تو اس کا اجر بڑھ جائے گا، اگر احسان نہیں ہوگا تو عبادت تو ادا ہو جائے گی اور اس کا اجر اتنا ہی ملے گا جتنی انسان کی کوشش ہوگی۔ جیسے نماز ہے کہ بعض لوگ ایک نماز کا کئی گنا اجر پاتے ہیں، بعض کو 100% مل جاتا ہے، بعض کو 50%، بعض 10%، بعض ایسے ہوتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن 1-2% سے زیادہ اجر نہیں پا سکتے۔ تو ایسے ہی حج اور عمرے کی عبادت اور باقی تمام عبادات کا معاملہ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَتِمُّوا مکمل کرو، یعنی اگر کوئی شخص حج کے لیے احرام باندھ لیتا ہے یا عمرہ کے لیے احرام باندھ لینے کے بعد کوئی ایسی رکاوٹ آ جاتی ہے کہ وہ حج یا عمرہ جس مقصد کے لیے احرام باندھا تھا نہیں کر سکا، تو اس کا ادا کرنا اس کے لیے فرض ہوگا، اگرچہ وہ نفلی حج ہی کیوں نہیں تھا۔ دوبارہ ہم اس بات کو دہراتے ہیں کہ یعنی حج کے لیے اور عمرہ کے لیے اگر کوئی شخص احرام باندھ چکا ہے
چاہے وہ فرضی حج ہے یا نفلی حج ہے، احرام باندھ لینے کے بعد اس کی ادائیگی فرض ہو جائے گی۔ اب اگر وہ کسی وجہ سے رک جاتا ہے، اس پر کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے یا دشمن کے حملے کا ڈر ہوتا ہے یا یعنی کوئی سواری کی قلت ہو جاتی ہے یا حکومت کی طرف سے کوئی اس پر پابندی لگ جاتی ہے یا کسی وجہ سے وہ گرفتار ہو جاتا ہے، ان تمام صورتوں میں اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ قریبی وقت میں اپنے اس حج اور عمرے کی قضا دے جس کے لیے اس نے احرام باندھا تھا۔ اگر عمرے کے لیے باندھا تھا تو عمرہ کرے، اگر حج کے لیے باندھا تھا تو پہلے ہی سال میں حج کرنے کی کوشش کرے۔ حج یہ بیت اللہ کے طواف اور منا اور عرفات اور مزدلفہ کی حاضری اور پھر دوبارہ منا میں آنا اور یہاں 3 دن ٹھہرنا اور قربانی کرنا اور سر منڈوانا اور جمرات کو رمی کرنا، بیت اللہ کا طواف کرنا، ان تمام چیزوں کے ساتھ مکمل ہوتا ہے، جبکہ عمرہ اس سے مختصر عبادت ہے۔ بعض کے نزدیک عمرہ بھی فرض ہے۔ عمرہ میں صرف بیت اللہ کے 7 چکر اور صفا مروہ کے سعی کے 7 چکر لگائے جائیں گے اور اپنے بال مرد حضرات منڈوا دیں گے یا کٹوا دیں گے، خواتین صرف اپنے بال کاٹنے کے بعد اپنے احرام سے آزاد ہو جائیں گی۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ مردوں کا احرام 2 چادریں ہیں، جبکہ عورت کا احرام کسی شکل میں نہیں ہے، اس کی صرف نیت ہے۔ بھڑکیلا لباس پہننے سے بچے اور باپردہ رہے، بس اس کے لیے احرام کا کوئی خاص لباس موجود نہیں۔ یہ احرام کے لیے صرف غسل کرے گی اور احرام کی نیت کرے گی لبیک بالعمرہ، اگر حج ہے تو لبیک بالحج، بس یہی عورت کا احرام ہے، اور اس کے اوپر خوشبو اور شکار اور باقی وہ تمام چیزیں حرام ہوں گی جو مردوں پر حرام ہیں، اور احرام کھولنے کے بعد مرد عورت دونوں کے لیے یہ چیزیں جائز ہو جائیں گی۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حج اور عمرہ کا احرام باندھ لینے کے بعد اگر تم کسی بات پر روک دیے گئے ہو، کسی وجہ سے بیت اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ احرام کھولنے کے لیے قربانی دینا ضروری ہوگا۔ جس طرح مسلمان عمرہ کے لیے گئے تو یہ احتیاطاً قربانی کے جانور لے گئے تھے شوق کے ساتھ، کیونکہ عمرے میں قربانی نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی کر لے تو بہت اچھا ہے۔ مسلمان اسی خوشی میں قربانیاں ساتھ لے کر گئے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ عمرہ نہیں ہو سکا، احرام کھولنے کے لیے انہوں نے انہی قربانیوں کو فدیۃً ذبح کر دیا، اور پھر فدیے میں جو قربانی کی جاتی ہے اس کا گوشت خود نہیں کھایا جاتا، تو مسلمانوں کے لیے یہ ضروری تھا، انہوں نے ایسا کیا، اور یہی سنت طریقہ ہے کہ اگر کوئی شخص احرام باندھنے کے بعد کسی وجہ سے عمرہ نہیں کر سکا تو وہ آج کل تو بہت سے ایسے ذرائع ہیں کہ ہم بیت اللہ کی قربان گاہ تک اپنے جانور کو پہنچا سکتے ہیں، وہاں قربانی کروائی جائے اور قربانی ہونے کے بعد سر منڈوا کر احرام کھولا جائے۔ اگر وہاں قربانی کا پہنچنا ممکن نہیں تو جہاں بھی وہ عمرہ کرنے والا احرام باندھنے والا روکا گیا ہے وہیں وہ اپنے جانور کو ذبح کر دے گا اور اس کا گوشت خود نہیں کھائے گا، بلکہ غرباء اور مساکین کے لیے اس کو چھوڑ دے گا اور اپنے سر کے بال منڈوا کر یا کاٹ کر اپنے احرام کو کھول دے گا۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پھر اس کی ادائیگی قریبی وقت میں اس کے لیے ضروری ہوگی، ایک قرض کی طرح ہی۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور تم اپنے سروں کو نہ منڈواؤ یہاں تک کہ وہ قربانی کا جانور اپنے حلال ہونے کی جگہ تک پہنچ جائے۔ اس کی تفصیل پہلے ہو چکی ہے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، یعنی ایک تو یہ ہے کہ کسی دشمن کی یا کسی اور وجہ سے وہ روک دیا گیا، اور ایک یہ ہے کہ احرام تو نہیں کھولا لیکن کسی وجہ سے سر منڈوانا پڑ گیا، مثلا سر میں پھنسیاں بہت نکل آئیں، یا جس طرح آج کل ڈرپس وغیرہ لگنے کے لیے سر کے بال اتارنا لازمی بعض اوقات ہو جاتے ہیں، یا بعض اوقات کسی ایکس رے کے لیے یا کسی اور اس طرح کے کام کے لیے سر کے بال اتارنے پڑتے ہیں، لیکن اس مریض نے احرام باندھا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ تو اس کی بھی وہی صورت ہوگی
کہ ففدیۃ من صیام، کہ وہ روزوں کی شکل میں اس کا جرمانہ ادا کرے، یا صدقہ کی شکل میں، یا قربانی کی شکل میں، تینوں میں سے کوئی ایک شکل اس کو اختیار کرنی پڑے گی۔ تو روزوں کی تفصیل آگے آ رہی ہے کہ وہ 10 روزے رکھے گا، اگر وہ قربانی نہیں پاتا تو 10 روزے رکھے گا، اور یا پھر وہ قربانی کے برابر وہ صدقہ ادا کرے گا، اگر قربانی کا جانور میسر نہ آئے تو، یا قربانی ہی کر لے گا۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو کسی بیماری یا مجبوری کی وجہ سے صرف سر منڈوا رہا ہے، احرام نہیں اس نے کھولا، احرام اس کا بندھا ہوا ہے، لیکن کوئی مجبوری اس کے اوپر آ گئی کہ اس کو سر کے بال اتروانا پڑے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، یعنی جب تم امن میں آ جاؤ، وہ مجبوری جو تھی نا وہ ختم ہو گئی، تو پھر ایسی صورت میں حج عمرے کو پورا کرو۔ آگے پھر اس کی تفصیل بتائی کہ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، جو شخص عمرہ سے حج تک فائدہ اٹھائے تو اس کو جو بھی قربانی میسر ہے وہ کرے۔ یعنی یہاں ہمیں یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ حج کے لیے جو احرام باندھا جاتا ہے اس کی نیت کس کس طرح کی ہے، کتنی قسم کی نیت سے حج کے لیے احرام باندھا جاتا ہے۔ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ اس کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ حج اور عمرہ کا احرام حج کے مہینوں میں اکٹھا ہی باندھ لیا جائے، تو ایسے شخص کو جو حج کے مہینوں میں حج اور عمرے کا احرام اکٹھا باندھتا ہے، اس کو قارن کہتے ہیں۔ حج قیران، قاف کے ساتھ 2 نقطوں والا قاف، یا را الف نون، قیران، حج قیران کرنے والے کو قارن کہا جاتا ہے، کہ اس نے حج اور عمرہ دونوں کو ملا کر اکٹھا کر دیا ہے۔ ایک صورت اس کی یہ ہوتی ہے کہ حج کے ساتھ، یعنی گیا وہ کہیں دور سے ہے لیکن حج کی بجائے صرف عمرے کا احرام باندھتا ہے حج کے مہینوں میں، اور عمرے کا احرام باندھنے کے بعد عمرہ کرتا ہے اور احرام کھول دیتا ہے، پھر دوبارہ 8 ذی الحجہ کو احرام باندھتا ہے اور حج کرتا ہے۔ ایسے شخص کو متمتع کہتے ہیں۔ فمن تمتع، متمتع یعنی فائدہ اٹھانے والا، اور ایسے حج کو حج تمتع کہتے ہیں، یعنی جس میں عمرے کے بعد احرام کھول کر فائدہ اٹھایا گیا کہ شکار وغیرہ اور ممنوعہ چیزوں کو اپنے لیے حلال کیا اور دوبارہ احرام باندھا۔ تیسری اس کی قسم ہے حج مفرد، یعنی حج کے مہینوں میں صرف حج کی نیت سے احرام باندھا اور حج کر لیا۔ اب اس میں حج مفرد اور حج قیران والا شخص، یہ دونوں حج کرنے کے بعد ہی احرام کھولیں گے، اس سے پہلے نہیں کھول سکتے، جبکہ تمتع کرنے والا شخص جو ہے نا وہ عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیتا ہے اور پھر دوبارہ وہ حج کے لیے احرام باندھتا ہے۔ تو ان میں سے یہ تمتع کرنے والا اور دونوں چیزوں کو حج عمرہ کو ملا کر کرنے والا قارن، ان دونوں کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے، جبکہ مفرد کے لیے نہیں ہے، جو صرف حج کرتا ہے نا اس کے لیے نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ حج قیران اور حج تمتع یہ باہر سے آنے والوں کے لیے ہے، جبکہ مکے والوں کے لیے صرف حج مفرد کا حکم ہے کہ وہ صرف حج ہی کریں گے اور قربانی ان کے لیے واجب نہیں ہے۔ تو اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ باہر سے آنے والے اور اندر سے آنے والوں کی پہچان کیا ہوگی؟ تو مکہ سے جتنے سفر پر نماز قصر ہوگی، یعنی تقریباً 21 کلومیٹر کے باہر سے اگر کوئی آئے گا تو اس کا حکم اور ہے، اور یہ جو حاضر المسجد الحرام کہا ہے نا یہ 21 کلومیٹر کے اندر کا ہے، جو اندر رہنے والے ہیں۔ پھر یہاں یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عارضی طور پر وہاں ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں، تو بہرحال جن کا گھر بار وہیں ہے، چاہے وہ کسی دوسرے ملک کے باشندے ہیں یا عرب کے ہیں، وہ وہاں کے مقیم شمار ہوں گے، اور وہ صرف یعنی حج مفرد ہی کریں گے، تمتع اور قیران نہیں کریں گے۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ حج کے مہینوں سے مراد شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے ابتدائی 13 دن ہیں جن میں حج ادا کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شوال سے پہلے احرام باندھتا ہے، عمرہ کرتا ہے، تو وہ حج کے دنوں میں شمار نہیں کیا جائے گا، اور اس کے لیے یہ احکامات نہیں ہیں، وہ بس ٹھیک ہے اس نے عمرہ کیا اور عمرہ کرنے کے بعد وہ
فارغ ہو گیا۔ یہاں یہ کہ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، کہ جس شخص نے حج سے عمرہ اور یعنی عمرہ سے حج تک فائدہ اٹھایا، فمستیسر من الحج، تو وہ بھی جو بھی اس کو قربانی میسر ہے کرے، بکرے کی کر سکتا ہے، بیل کی کر سکتا ہے، یا اونٹ کی کر سکتا ہے کرے۔ فمن لم یجد، جس کو قربانی میسر نہ آئے تو وہ 3 دن کے روزے حج کے دوران رکھے۔ یہ 3 دن کون سے ہیں؟ یہ ذی الحجہ کا چاند نکلنے سے لے کر 8 ذی الحجہ کے درمیان، یعنی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آخری دن ہو، مثلاً 5 6 7 کا کوئی روزہ رکھ لے، یا 4 5 6 کا رکھ لے، یعنی اس طرح کر کے نا 3 دن کے روزے رکھے، اور پھر وہ دوبارہ جب حج کر کے 13 تاریخ کو اپنے اس مقام پر لوٹے جہاں وہ رہ رہا ہے، تو وہاں وہ 7 روزے اور رکھے، تو یہ 10 روزے قربانی کی جگہ پر ہو جائیں گے۔ تلک عشرۃ کاملہ، 10 پورے ہو جائیں گے۔ اور یہاں یہ وضاحت کر دی گئی کہ یہ قربانی کا واجب ہونا اور قران اور تمتع کا کرنا یہ غیر مقیم لوگوں کے لیے ہے، مقیم لوگوں کے لیے یہ نہیں ہے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یعنی جو وہاں کے رہنے والے نہیں ہیں ان کے لیے ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، یعنی اگر کوئی شخص ہے وہاں کا مقیم لیکن کہے کہ میں باہر کا ہوں، یا قربانی سے بچنے کے لیے کہے کہ میں یہاں کا مقیم ہوں، اور وہ روزے نہ رکھے یا قربانی نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کی نیت کا پتہ ہے کہ اس نے کس نیت سے احرام باندھا تھا اور کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی جس طرح حج ایک بہت بڑی عبادت ہے، اس طرح اس میں کمی بیشی کرنے والوں کے لیے سزا بھی بڑی ہوگی۔ جس طرح یہ عبادت بڑی ہے نا، تو اس میں جان بوجھ کر کمی بیشی کرنے والوں کے لیے سزا بھی بڑی ہوگی۔ اگر کوئی شخص بھول کر کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ بھول اور خطا کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ہمیں یہاں اس سبق میں کن کن چیزوں کا پتہ چلا؟ ایک تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حج اور عمرے کے لیے احرام باندھ لینے کے بعد یہ دونوں عبادتیں فرض ہو جاتی ہیں اور ان کی ادائیگی ضروری ہے۔ اگر کوئی احرام باندھنے کے بعد ان عبادات کو ادا نہ کر سکے تو اس پر قرض ہے، وہ اس کو قریبی وقت میں ادا کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ احرام باندھ لینے والا، احرام کی نیت کرنے والی عورت یا باندھنے والا مرد اگر روک دیا جائے تو اس کے اوپر ایک قربانی واجب ہے کہ قربانی کرنے کے بعد وہ احرام کھولے گا اور بعد میں اپنا سر منڈوا کر وہ پوری طرح حلال ہو جائے گا۔ اگر اس نے یہ دونوں کام نہیں کیے تو اس نے غلط کیا۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر احرام باندھنے والا مریض ہے اور اس کو کسی وجہ سے سر منڈوانا پڑا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ روزے رکھے یا صدقہ کرے یا قربانی کرے۔ پھر ہمیں آج یہ بھی معلوم ہوا کہ حج کا احرام باندھنے میں 3 قسم کی نیتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ حج اور عمرہ دونوں کو ملا کر نیت کی جائے، ایسے شخص کو قارن کہتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ حج کے مہینوں میں صرف عمرہ کر کے احرام کھول دیا جائے، پھر دوبارہ حج کے لیے احرام باندھا جائے، ایسے شخص کو متمتع کہتے ہیں۔ اور تیسری یہ ہے کہ صرف حج کے لیے احرام باندھا جائے، ایسے شخص کو مفرد کہتے ہیں۔ تو مفرد اہل مکہ کے لیے ہے، اور باہر سے آنے والے اگر یعنی وہ کوئی بھی احرام باندھتے ہیں، صرف حج کا باندھیں یا حج عمرہ دونوں کا، تو وہ حج کرنے کے بعد ہی اپنے احرام کو کھولیں گے، اس سے پہلے نہیں کھول سکتے۔ اب اگر تھوڑی سی تفصیل حج کی ہو جائے تو شاید فائدہ ہوگا انشاءاللہ، کہ حج کیا چیز ہے۔ حج کہتے ہیں 8 ذی الحجہ کو احرام باندھنے کے بعد ظہر تک مینا میں پہنچا جاتا ہے، اور وہاں ہم نے 5 نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں، ظہر، عصر، مغرب اور 9 ذی الحجہ کی فجر۔ 9 ذی الحجہ کی فجر کے دن، 9 ذی الحجہ کے دن سورج کے نکل آنے کے بعد عرفات کی طرف روانہ ہوا جاتا ہے۔ وہاں ظہر تک پہنچنا ضروری ہے۔ وہاں صرف 2 نمازیں ادا کی جاتی ہیں، ظہر اور عصر، ایک ہی اذان کے ساتھ، 2 اقامتوں کے ساتھ۔ وہاں سے مغرب کے فوراً بعد مزدلفہ آیا جاتا ہے، یہاں 2 نمازیں ادا کی جاتی ہیں، مغرب اور عشاء اکٹھی، ایک اذان 2 اقامتوں کے ساتھ۔ اور پھر صبح فجر کی نماز، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزدلفہ میں تہجد نہیں پڑھی،
اور اسی طرح عرفات میں نوافل نہیں پڑھے، یہاں کی تمام تر عبادات یا تو ذکر و اذکار ہے یا دعا۔ اگر کوئی کھڑے ہو کر دعا کرتا رہے تو یہ بہت افضل ہے، بہتر ہے۔ نہیں کھڑا ہو سکتا تو بیٹھ کر کرے۔ یہاں کی عبادت نماز نہیں ہے بلکہ ذکر و اذکار اور دعا ہے۔ اسی طرح مزدلفہ میں عبادت ذکر و اذکار ہے۔ پھر 10 ذی الحجہ کو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے مزدلفہ میں اپنی جگہ سے نکل کر منا کی طرف واپس آیا جاتا ہے۔ منا پہنچ کر 4 کام کرنے کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 قربانی کرنا، نمبر 2 جمرہ کو رمی کرنا، نمبر 3 سر منڈوانا اور باقی غیر ضروری بالوں کا اتارنا اور غسل کرنا، نمبر 4 بیت اللہ کا طواف کرنا۔ ان میں سے بیت اللہ کا طواف یہ آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے، یہ باقی سارے کام سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے کیے جائیں گے، اور باقی 3 دنوں میں 11، 12 یا حد 13 تاریخ میں صرف جمرات کو رمی کیا جائے گا، تو ایسا کرنے والے شخص کا حج انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔